اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ کو خالص ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کے اثرات ہمارے قلوب و اذہان پر اپنے فضل و کرم سے مرتب فرمائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الحدید کی پہلی 7 آیات ہم نے 2 بیانات میں ذکر کی تھیں۔ آج کی یہ گفتگو ہم آیت نمبر 7 سے شروع کر کے آیت نمبر 11 تک بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، باقی مالک کو جو منظور ہے۔ پہلے مالک کریم نے 6 آیات میں اپنی ذات، اپنی صفات کا جو ذکر فرمایا ہے، پروردگار کی ذات اور اس کی صفات عقلاً انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کسی حد تک جو اس کے مشاہدے میں، واردات میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو وہ کسی حد تک سمجھ سکتا ہے، لیکن کما حق ہو اس کی ذات کا ادراک یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ میں سرسری طور پر بالاجمال ان صفتوں کا تذکرہ پھر کر لوں تاکہ اس کا ربط قائم ہو جائے آیت نمبر 7 کے ساتھ، کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں، زمین میں مخلوق ہے، سب اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہم اس تسبیح کا ادراک کسی حد تک کر سکتے ہیں، وہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو کس طرح کی تسبیح ودیت فرمائی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت معزز، بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اسی کی بادشاہی ہے۔
یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، یہاں بالکل ہی انسانوں کو ایک طرف کر دیا کہ میں پہلے ہوں، باقی سب کچھ بعد میں ہے، اور میں سب سے آخر میں ہوں، باقی سب کچھ پہلے ختم ہو جائے گا۔ جدھر دیکھو میرے ہی جلوے عیاں ہیں، ہر چیز میں میرے ہی جلوے پنہاں ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں خلق کیا ہے، پھر عرش پر استوا فرمایا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے جو زمین میں داخل ہو رہا ہے، وما یخرج منہ، اور جو زمین سے نکل رہا ہے، جو زمین کے اندر جا رہا ہے، جو زمین سے نکل رہا ہے، فرماتا میں اس کو جانتا ہوں۔ وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اتر رہا ہے وہ جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، جو آسمان میں عروج کر رہا ہے، چڑھ رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی حکومت اسی کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ذات اور صفات کا تذکرہ ہے 6 آیتوں میں۔ اب 7ویں آیت میں فرما رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ان کی پرکھ میں اور ان کو ٹٹولنے میں نہ لگ جانا۔ آمنو باللہ ورسولہ، یہ جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے اس اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ اللہ پر ایمان لے آؤ، حکم ہے یہ۔ وَبِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر لو اس میں جس میں اس نے تم کو دوسروں کا نائب بنایا ہے۔ مستخلفین فی، یہ خاص مقام ہے کہ تم ان سب چیزوں میں جو تمہارے پاس ہے دوسروں کے نائب بن کے آئے ہو۔ وہ ان کی بھی نہیں تھی اور تم ان کی جگہ پر بیٹھ گئے ہو، یہ تمہاری بھی نہیں ہے۔ پھر تمہاری جگہ تمہارے نائب آ جائیں گے، وہ آگے نائب ہوں گے، ان کے پھر نائب آ جائیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ ساری آیتیں آگے جو اس کا سیکوینس ہے وہ بہت زبردست باکمال مقام ہے قرآن مجید کا۔ یہ کیوں بھئی یہ بات صحیح ہے، کوئی اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن انسان کو یہ بات سمجھانا مشکل بھی ہے اور اس کا سمجھنا مشکل بھی ہے، چونکہ جب یہ عقل مند بنتا ہے نا، شعور کی دنیا میں آتا ہے،
ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اسباب کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو فنکار سمجھنے لگتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میں بڑا سیانا اور بڑا کاریگر ہوں۔ وہ ارد گرد کے لوگوں کو بعض جو کسی وجہ سے کسی مشکل مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں، محنت کریں بھلا ان کو کیا نہیں ملے گا۔ کہتے نہیں لوگ یہ بات؟ تو خود کو وہ محنتی سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کا دھیان عطا سے ہٹ رہا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ عطا سے اس کا دھیان ہٹ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیشہ تنقید دوسروں پر وہی کرتا ہے جو اپنے پروردگار کی عطا سے دھیان ہٹا لیتا ہے۔ حالانکہ نہ عقل اس کی اپنی، نہ سمجھ اس کی اپنی، نہ علم اس کا اپنا، نہ ہنر اس کا اپنا، اس کی کیا شے ہے، اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سر سے لے کے پاؤں تک کسی بڑی ذات کی ملکیت ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے سمجھدار لوگ منٹوں کے اندر ان کی عقل کھڈے لائن لگتی دیکھی ہے۔ تو یہاں پروردگار ارشاد فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، آمنو باللہ ورسولہ، اور فرمایا ٹائم ہے، وقت ہے، موت ابھی تمہیں نہیں آئی، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جن چیزوں میں ہم نے تم کو دوسروں کا نائب بنایا۔ یہ ٹائم ہے خرچ کرنے کا، اور جب وقت گزر گیا تو پھر کوئی چیز نہیں رہنی۔ پھر آگے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، بڑی سادی آیتیں ہیں، کوئی الجھن والی چیزیں نہیں ہیں اس میں، یعنی لفظ بھی بڑے سادے سادے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لے آئے، پہلے کہا کہ ایمان لاؤ، پھر فرمایا جو تم میں سے ایمان لے آئے، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کر لیا۔ ایمان لے آئے اور انہوں نے خرچ کر لیا، تو فرمایا لہم اجر کبیر، ان کے لیے اجر ہے کبیر۔ یہ کبیر میں نہیں کہہ رہا، میرا کبیر کہنا میری حیثیت سے ہوگا۔ اگر میں نے کبھی لاکھ روپیہ دیکھا ہی نہیں تو میرا کبیر کیا ہوگا بھائی؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ میں نے لاکھ روپیہ دیکھا ہی نہیں کبھی تو میں دوسرے بندے کو کہوں گا میں تمہیں بہت دوں گا، تو وہ میں کیا دوں گا اس کو؟ فرض کریں میرے پاس لاکھ روپیہ، تو اس میں سے جب میں 5,000 نکالوں گا تو وہ میرے نزدیک بہت بڑی شے ہوگی کہ میں نے بہت دیا ہے۔ دیکھو جی، اس نے لاکھ روپے میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب میں 5 دے رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ تصور بنے گا میں بہت دے رہا ہوں۔ تو کروڑ روپیہ جس بندے کے پاس ہے اس کے لیے وہ 5,000 کو حیثیت رکھتا ہے، اس کے نزدیک اجر کبیر اور شے ہوگی، اور جو ارب پتی ہے اس کے نزدیک بلو اور شے ہوگی، اور جو کسی دنیا کے اندر کسی خطے کا مالک ہے، کسی ملک کا بادشاہ ہے، اس کے نزدیک اجر کبیر اور ہوگا، اور جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اجر کبیر دوں گا، تو ہم دیکھیں کہ وہ اجر کبیر کیا ہوگا، یعنی اس اجر کبیر کی کیا شان ہوگی، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے ہم۔ وَمَا جس نے مان لیا، ایمان لے آیا اور خرچ کر لیا، لہم اجر کبیر، اس کے لیے اجر کبیر ہے۔
اب اجر کبیر کا معنی اجر کبیر ہی پھبتا ہے، یعنی اجر کبیر ہی کہیں نا، اور کیا کہیں۔ پھر اس میں آگے ایک تعجب بھی ہے، اگلی آیت میں تعجب ہے۔ پروردگار ارشاد فرمائے اتنی شانیں تمہیں بتائیں میں نے اپنی، اتنی صفات میں نے ذکر کی پہلے، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان لے آؤ اور وقت ہے ابھی خرچ کر لو۔ تو پھر تعجب کے ساتھ مالک ہو کے وہ دیکھو پوچھ رہا ہے، کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ کیا خوب انداز ہے۔ اچھا اس کو کوئی حاجت ہے ہمارے ایمان کی؟ بولیں جی بھائی، ہم اس کو اگر نہیں مانتے تو کیا اس کے یہ جو شانیں اس نے بیان کی ہے، ان شانوں میں میرے نام ماننے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ساری دنیا انکار کر دے تو کیا اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے؟ تو پھر وہ اس انداز میں کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، وہ تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں تم ایمان لاتے؟ پھر آگے ایک اور مزیدار بات کی ساتھ ہی، میں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ ہمارا محبوب محمد مصطفیٰ تمہیں ہماری ہی دعوت دے رہا ہے۔ تمہیں تو نہیں پتا ہماری شانوں کا، لیکن ہمارے محبوب کو تو پتا ہے نا۔ تو وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول پاک تمہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کی شان، یہ ہے اس کا مرتبہ، یہ ہے اس کا مقام، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، حضور تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ، یہ ہے اللہ۔ کیوں نہیں تم ایمان لاتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول پاک تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کو مان لو، تاکہ تم اپنے رب کو مان لو۔ اور ارشاد فرمایا یہ تمہیں اسی وعدے کی طرف بلا رہے ہیں، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، وہ تو تم سے اپنی ذات کو ماننے کا ابھی محبوب آئے نہیں، تم سے پہلے وعدہ بھی لے چکا ہوا ہے۔ اخذ میثاقکم، تم سے عہد لے چکا ہوا ہے، ابھی تو دنیا شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی تو دنیا کا آغاز بھی نہیں ہوا، ابھی نہ آدم آئے، نہ رسول آئے، نہ قومیں آئیں۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ تو میں تم سے پہلے سے پوچھ چکا ہوں۔ تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ تو تم مجھے کہہ کے آئے، یہاں آ کے تم ان الجھنوں میں ایسے الجھے ہو کہ اپنے رب کو بھول ہی گئے ہو۔ تو حبیب تمہیں وہی وعدہ یاد دلوا رہا ہے، وہی وعدہ تمہیں یاد دلوا رہا ہے۔ پھر یہ وعدہ بھی اس نے ان سے کیا ہے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ تمہارے ساتھ اللہ پاک ارشاد فرماتا تمہارے ساتھ میری بات نہیں ہوئی کہ تم اپنا مال اور اپنی جانیں میرے راہ میں خرچ کرو گے، وہ تم نے مجھے دینی ہے، میں بدلے میں تم کو جنت دوں گا۔ یہ بات بھی تمہارے ساتھ میری ہو چکی ہے۔ پھر میں نے تمہیں خرچ کرنے کے تقاضے، شرائط، آداب سب کچھ تمہیں بتایا ہے، تم نے خرچ کرنا ہے تو صرف میرے لیے کرنا ہے، احسان نہیں کرنا کسی پر، کسی کو تم نے اذیت نہیں دینی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اپنے صدقے، اپنے خیرات احسان جتلا کر اور تکلیفیں دے کر کہیں ضائع نہ کر بیٹھنا ہے نا جی۔ تو یہ بہت سارا، وہ قرآن مجید کا یہ ایک ایسا حصہ ہے جس پر ایک نشست میں بات نہیں ہو سکتی، بہت طویل حصہ ہے۔
بلکہ کثرت سے۔ فرمایا حبیب تمہیں بلا رہے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص جیسی ہے کہ لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوں اور گرنے ہی والے ہوں تو میں ان کو بازو سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ اور حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس طرح پتنگے شمع جل رہی ہو تو اڑ اڑ کے اس پر چل کے اس شمع کے اوپر جا جا کے اپنے آپ کو فنا کر رہے ہوتے ہیں، برباد کر مار رہے ہوتے ہیں، میری مثال ایسی ہے کہ میں اس شمع کے پاس کھڑا ہو کر ان پروانوں کو بچا رہا ہوں۔ یہ فرمایا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ہمارا حبیب تو تمہیں دعوت دے رہا ہے، آؤ ادھر۔ اب حضور جب بلائیں گے تو وہ اپنے اللہ ہی کی طرف بلائیں گے، چونکہ اللہ کے بعد ہیں ہی حضور۔ سمجھ آگئی نا؟ وہ تو کسی اور طرف نہیں نا بلائیں گے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اس نے تم سے اس کا عہد بھی لے رکھا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، دعوے دار ہو نا تم کہ بھائی ایمان والے ہیں، اگر تم مومن ہو تو پھر ایمان والوں کی طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ کی کہ تمہیں کیا ہے، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ ایک ایمان کی بات، اگلی آیت میں ایک اور بات فرمائی، فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات، روشن آیتیں۔ ان آیتوں کے ذریعے وہ کرتا کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکال لے جائے اندھیروں سے نور کی طرف۔ آیات بینات کو آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اندھیروں سے نکلیں گے، ورنہ اندھیروں میں ہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہ میرا ان شانوں کا حامل ہونا اور اس کا تمہیں پتہ ہونا اور محبوب کریم کا تمہیں دعوت دینا، تمہارا اندھیروں سے نکالنا، یہ اس لیے ہے کہ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان، بڑا شفیق، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ یہی تو تم پر میری کرم نوازی ہے کہ پہلے میں نے تمہیں اپنی بات کے بارے میں سمجھایا ہے، پھر تمہیں اپنے محبوب کا پتہ بتایا، پھر اپنے محبوب کا جو نازل کیا ہے اس کی شان تمہارے سامنے ذکر کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ ایمان کی بات ہو گئی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ بھی اسی طرح کی بات ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہے تمہیں اللہ تنفقوا، خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ تمہارا اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں، تمہارا اپنا تو ساتھی فرمایا نا، وہ کیا ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی میراث۔ میراث، تم اکیلے ہو تب، تم ایک قبیلہ ہو تب، تم ایک قوم ہو تب، تم ایک ملک کے رہنے والے ہو تب، تم پوری دنیا کے انسان ہو تب، تمہاری ہر شے تمہاری ملکیت سے نکل کر میری ملکیت میں آتی جاتی ہے، عارضی طور پر میں نے تم کو کوئی شے دی ہے، تم تو مالک ہو ہی نہیں۔ اچھا بندہ دیکھیں، ذرا سوچیں، ہیں ہم مالک، کس چیز کے مالک ہیں؟
جس وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اگر 1 کروڑ روپے کا مالک ہے تو اس کے وارث کون ہے؟ اولاد. سبھی کہہ رہے ہیں جی اولاد اس کی. بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سبھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے وارث اس کی اولاد ہے. نہیں، اولاد نہیں ہے اس کی. بندہ جب فوت ہوتا ہے اس کی ہر شے اس کی ملکیت سے نکل کر مالک حقیقی کی ملکیت میں چلی جاتی، پھر وہ اپنی ملکیت میں لے کر اس کے رشتہ داروں عزیزوں کو حصے دیتا ہے. ڈائریکٹ منتقل نہیں ہوتی. بولو ڈائریکٹ منتقل نہیں ہوتی. بالکل ڈائریکٹ منتقل نہیں ہوتی کہ جی آپ کی ملکیت سے نکل کر بیٹا مالک بن گیا. نہیں، اگر وہ بن گئے تو پھر تو وہ اپنے حساب سے جو مرضی کرتے پھریں. وہ جو مالک بنا ہے اس نے بتایا ہے باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، بہن کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے. یہ حصے اس نے مقرر کیے اور حصے مقرر کر کے فرمایا آئیں بائیں شائیں نہ کرو، فریضۃ من اللہ. یہ حصے ہم نے طے کر دیے، یہی ہیں حصے. چونکہ ان حصوں کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہوتی ہے نا عقل انسانی میں. وہ کہتا ہے جی اس کو اتنا کیوں، اس کو اتنا کیوں، اس کو اتنا کیوں. تو پروردگار کی طرف سے انہی آیتوں میں یہ آواز آتی فریضۃ من اللہ. اس کو اتنا کیوں، اس کو اتنا کیوں، تمہیں زیادہ پتہ ہے، تم نے بنایا ہے اس کو. یہ مجھے پتہ ہے. کسی جگہ 8واں حصہ رکھا، کسی جگہ 4تھا حصہ رکھا، کسی جگہ 6ٹھا حصہ رکھا، کسی جگہ ڈبل حصہ رکھا، کسی جگہ سنگل حصہ رکھا. 2 بہنوں کو جتنا حصہ ملتا ہے بھائی کو اتنا ایک کو دیا. اولاد ہو ہاں جی تو بیوی کو 8واں دیا، اولاد نہ ہو تو 4تھا دیا. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح مطلب شوہر ہے اس حصہ وہ پورا رکوع ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورۃ النساء کا دوسرا رکوع. پورا رکوع سارے حصے مقرر کر دی. حصے مقرر کر کے کہہ دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، ان کو تم پھلانگ نہیں سکتے. اگر گڑبڑ کرو گے تو تمہاری گڑبڑ ہو جائے گی، اور ہو گئی. وہ گڑبڑی کی ہے تو گڑبڑ ہو گئی ہے نا. ہاں جی اپنے حساب سے مرضیوں سے حصے مقرر کرتے پھرتے ہیں. ہاں جی اور ایک جو چیز جو نازک مخلوق ہے اس پر جتنی زیادتی ہو سکتی ہے کرتے ہیں. بہنوں پر، بیٹیوں پر، ماؤں پر. ہاں جی ان کو تو کسی شے کا مالک ہم سمجھتے ہی نہیں نا. اللہ مالک بنا رہے ہیں، ہم نہیں بننے دیتے. اور سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت جی اگر بہنیں خود معاف کر دیں تو، یہ سوال کرتے ہیں. تو میں نے کہا حضرت جی یہ بھائیوں نے کبھی معاف نہیں کیا. ہر وقت یہی کہتے ہو جی بہنیں خود معاف کر دیں. بھائی کیوں نہیں وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے کہ بہن ہم نے اپنا حصہ تم کو دے دیا. وہ کہتے ہیں جی ماں اگر خود دے دے تو ان کو پتہ ہے ہم نے اس گھر میں رہنا ہے. ان کو تو آپ نے ایک ہی بات سمجھائی ہوئی ہے، اگر بھائی کا منہ دیکھنا ہے تو حصہ وصہ کوئی نہیں لینا. یہ بات تم نے ان کے ذہنوں میں ڈال دی. ناجائز ناحق مال کھاتے ہیں بہنوں کا اور بیٹیوں کا، اور پھر نیک کے نیک. تو یہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا اپنا تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں. کیا ہے تمہیں؟ اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں؟ حالانکہ للہ میراث السماوات والارض، تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی 2-4 پلاٹ ہوں گے، کوئی دکانیں ہوں گی، کوئی بینک بیلنس ہوگا، ہاں جی کوئی تھوڑے بہت پیسے ہوں گے. یہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں. میں تو آسمانوں زمین کی جو کچھ بھی ہے ہر شے کا میں مالک ہوں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کتنی بڑی اتھارٹی ہے یہ.
پھر آگے چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس وقت جو لوگ تھے، حد فاصل پر حضور ہیں یہاں اگلے آیت کے اس حصے میں، دو ایونٹ حضور کی زندگی میں ایسے مقام گزرے ہیں جن کو خرچ کرنے کے لحاظ سے حد فاصل قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں ایک مقام ہے صلح حدیبیہ کا، اس کو بھی فتح مبین کہا گیا ہے قرآن میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب حضور نے صلح کی تھی نا مشرکین مکہ سے، وہ ٹائٹ شیڈول میں، ٹائٹ شرطوں کے ساتھ، اس کو بھی فتح مبین قرار دیا۔ بعض قرآن مجید کا اس مقام کو سمجھنے والے وہ اس طرف گئے، اور وہ 6 ہجری میں ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کس وقت ہوئی؟ بولو ذرا، 6 ہجری میں، اور فتح مکہ جو ہے یہ 8 ہجری میں ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، ہاں جی، وہ 8 ہجری ہے، صلح حدیبیہ 6 ہجری ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے ذرا اس بات کو اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے، اگر یہ نہیں ذہن میں ہوگا تو وہ مقام سمجھ نہیں آئے گا۔ بہرحال 6 ہجری ہو یا 8 ہجری ہو، ہم دونوں بھی مراد لے لیں، پہلی یا دوسری ایک ہی بات ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے 6 ہجری سے پہلے رسول پاک کے ساتھ لگ کے دین اسلام کے لیے خرچ کیا، ایک وہ ہو گئے۔ اگر ہم فتح مکہ مراد لیں تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ اس وقت فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، تو کم از کم وہ 10,000 تو اس میں شامل ہیں، چونکہ وہ حضور کے ساتھ ہیں نا، جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ فتح مکہ کے بعد والے ہیں۔ اب قرآن مجید یہاں ان کو کیٹیگرائز کر رہا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ یہ مقام ہے، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد آئے ہیں، ایمان والوں کی صف میں فتح مکہ کے بعد آئے، انہوں نے بھی خرچ کیا، انہوں نے بھی جہاد کیا، قتال کیا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لڑے۔ ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے، انہوں نے حضور کے ساتھ جو جہاد کیا اور اپنا مال خرچ کیا۔ یہ 2 حصے ہو گئے نا۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے لا یستوی منکم، تم میں سے یہ برابر نہیں ہے، لا یستوی منکم، یہ تم میں سے یکساں نہیں ہے۔ وہ جو پہلے والے ہیں وہ پہلے والے ہیں، بعد والے جو ہیں وہ ان کا مقابلہ نہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ایک مرتبہ کہا، ہر وقت ہم پر چڑھائی کرتے رہے تو کیا تیر مار لیا ہے تم نے پہلے اگر ایمان لے آئے ہو تو۔ یہ بات کی، حضور کو اس کا پتہ چلا، فرمایا ان کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تو اس وقت ایمان لائے ہیں جس وقت آگے سے مار پڑتی تھی۔ سیدنا بلال کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ چھٹے مومن ہیں حضرت عثمان غنی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کیا اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں حضرت خدیجہ کا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جس وقت لوگوں نے اپنا مال روکا، خدیجہ نے سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ جب لوگوں نے مجھے باہر ستایا تو جب میں گھر پہنچا تو انہوں نے میرے سارے غم دور کیے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، غلط کہا، میں گھر آیا تو خدیجہ نے مجھے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں آقا، آپ تو سچے ہیں۔
فرمایا ان کی بات کرتی ہو کہ میں اس کا محل جنت میں بانسوں کے ساتھ بنا ہوا اور ہیرے جواہرات کے ساتھ بنا ہوا دیکھ رہا ہوں. السابقون الاولون، یہ فتح مکہ سے پہلے. حضور تو حضور ہیں، فتح مکہ سے پہلے بھی حضور ہی ہیں، فتح مکہ کے بعد بھی حضور ہی ہیں. بات ہو رہی حضور کی کہ فتح مکہ سے پہلے محبوب جو تیرے ساتھ لگ گئے، روئے زمین میں ان جیسا کوئی نہیں. لا یستوی منکم، تم میں سے یہ یکساں نہیں ہے، ایک طرح کے نہیں ہے. وہ حالات دیکھیں آپ جن حالات میں انہوں نے ساتھ دیا ہے، یہ بعد والے ان کے برابر کیسے ہو گئے؟ ہاں، لا یستوی منکم، تم میں سے یکساں نہیں. من انفق، جس نے خرچ کیا من قبل الفتح، فتح سے پہلے، وقاتل، اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین، وہ جو پہلے جنہوں نے خرچ کیا ہے، اعظم درجہ، ان کا درجہ اعظم ہے. یہی لفظ رہنے دے قرآن کا، اعظم درجتاً، ان کا درجہ اعظم ہے، عظیم نہیں. عظیم ہوتا ہے بڑا، اعظم ہوتا ہے بہت بڑا. ان کا درجہ بہت بڑا ہے. کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں قتال کیا. باقی رہا محبوب. محبوب ہے، کو پہلے ساتھ لگ گیا وہ بھی، جو بعد میں لگ گیا وہ بھی. فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کر دیا ہے. سبحان اللہ، کیا مقام ہے یہ قرآن پاک. فرمایا پہلے جنہوں نے پہلے کیٹیگرائز کر دیا، نہ ان کے ساتھ نہیں، وہ اور لوگ ہیں. ہاں جی، یہاں ہر طرف سے مار پڑ رہی تھی، ہر طرف سے تکلیفیں ہی تکلیفیں تھیں. ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بعد والوں کا. باقی رہا بات تو محبوب کی ہے نا. جنہوں نے پہلے مان لیا درجہ ان کا اعظم ہے، بہت بڑا ہے. لیکن جنہوں نے بعد میں مان لیا، فرمایا کلن، سب کے ساتھ، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر لیا، الحسنہ، اچھا. سب کو اللہ پاک نوازے گا. اللہ تعالیٰ سب کو نوازے گا. کو محبوب کوئی چھوٹی حیثیت تو نہیں نہ رکھتے. ہاں جی، تم بعد میں جو ان کے ساتھ لگ گئے ہو، یہ بھی بڑی بات ہے. ایمان لانے کے بعد حضور کو تک لینا ہی بڑی بات ہے. ایمان لانے کے بعد محبوب کو دیکھ لینا ہی بڑی بات ہے. سب کے ساتھ اچھے وعدے ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اس سے باخبر ہیں. پتہ ہے، پہلوں کا بھی پتہ ہے، بعد والوں کا بھی پتہ ہے. خبیر، خبر ہے ہمیں کس نے کیا کیا ہے. بولو بھائی، خبر ہے ہمیں پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں علم نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا وہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا فتح سے، تم اگر احد پہاڑ جتنا خرچہ کرو گے تو ان کے ایک درم کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ فرق ہے. اور یہ آیت نمبر 11 میں فرمایا اچھا چلو یوں کرو، پتہ تو تمہیں ہے ملکیت ساری میری ہے، تم یہاں نائب بن کے آئے ہو، رہنا تمہارے پاس کوئی شے نہیں، قریب آؤ تمہیں ایک بات سمجھائیں. ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی اسلوب ہے نا ایک. ذرا قریب آؤ تمہیں ایک بات سمجھائیں. کیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو تم میں سے اللہ کو قرض حسن دے گا. کیسی عجیب بات، اور بڑی عجیب و غریب مقام ہے. میں پلٹ کے آتا ہوں. جو اللہ کو قرض حسن دے گا، قرض حسن دے گا، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ، ہم اس کو 2 گنا کر کے دیں گے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کبیر نہیں، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، انہیں جو ہم اجر دیں گے وہ اجر کریم ہوگا.
یہ اجر کریم اس اجر کو کہا جاتا ہے جس میں لینے والے کی عزت افزائی کی جائے. جو قرض دے رہا ہے اور پھر پروردگار اس کو واپس کر رہا ہے 2 گنا کر کے، اور واپس دیتے ہوئے اس کی عزت کر رہا ہے. واپس دیتے ہوئے اس کی عزت کا، عزتیں تو ساری اس کی ہیں نا. اچھا، یہ 3 مقامات کو 3 آیتوں کو ذہن میں رکھ کے یہاں میں ختم کرتا ہوں بات کو. پہلے کیا کہا؟ خرچ کرو اس میں سے مستخلفین فی، جس میں اس نے تم کو دوسروں کا نائب بنایا، یہ گزر چکا. پھر اس نے کہا دوسرے مقام پر فرمایا کیا ہے تمہیں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ للہ میراث السماوات والارض، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، کیا ہے تمہیں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ دوسرا مقام دیکھو، اب میں مالک ہی نہیں کسی شے کا، بولا نا جی، میں بندہ کسی شے کا مالک ہی نہیں. جب مالک ہی نہیں، اس کو پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تجھے دیا ہے مالک میں نے بنایا، اس میں سے مجھے قرض دے، اس میں سے مجھے قرض دے، میں تجھے کئی گنا کر کے واپس دوں. قرض کے معاملے میں اصول اس نے یہ رکھا ہے کہ بندوں کو قرض کے معاملے میں پابند کیا ہے، جتنا دو اتنا ہی لو. بولو، زائد لوگے تو کیا ہوگا؟ منع کیا، روکا. 100 روپیہ دینا ہے قرض تو 1000 دینا ہے تو 1,00,000 دینا ہے تو زیادہ نہیں، 1 روپیہ نہیں زائد لے سکتے تم. اور یہ قرض ایسا ہے کہ تم نے مجھے دینا ہے تو مجھ پر تمہارا ضابطہ قانون نہیں لگتا، وہ تمہارے اوپر پابندی ہے. تم بندے ہو، ایک دوسرے کے تمہارے ساتھ حقوق جڑے ہوئے ہیں. جب تم مجھے قرض دو گے، ایک تو میں تمہیں کئی گنا کر کے واپس کروں گا، دوسرا یہ کہ واپس دیتے ہوئے تمہاری عزت کروں گا. اجر کریم، اجر، یہ سب کچھ یہی غلطی ہے انسان کو لگی ہوئی، وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے اور نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. مالک وہی ہے، اسی نے مالک بنایا. میں اس کی اگزامپل کئی بار پہلے بھی دی اور یہی دیتا ہوں. باپ بازار سے کوئی پھل مٹھائی لے کے گھر آئے، کون لے کے آیا؟ باپ لے کے آیا. گھر میں آیا، بچوں کو وہ دیتا ہے، کوئی سیب دیا، کیلا دیا، کوئی مٹھائی دی. بچے کو دیکھ کہتے بیٹا تھوڑا سا مجھے بھی دو. کہتا نہیں؟ کیا کہتا ہے؟ بیٹا تھوڑا سا مجھے بھی دو. اب بچے 2 طرح کے ہوتے ہیں. بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو باپ جب مانگتا ہے وہ کہتے ہیں جی لیں جی لے لیں. بعض بچے جو ہیں وہ اپنا ہاتھ کھینچتے ہیں. وہ تھا کس کا؟ باپ کا. وہ کوئی محتاج ہے جو بچے سے مانگ رہا ہے؟ نہیں. باپ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بچے کو کہ میں نے اس کو جو دیا ہے اس کی محبت اس سے زیادہ ہو گئی ہے یا میرے ساتھ زیادہ ہے. یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی. دیا اسی نے ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جب کہہ رہا ہوں کہ خرچ کرو، اب میں کہہ رہا ہوں مجھے قرض دو، تو وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے اس کو دیا ہے اس کی محبت اس سے زیادہ ہو گئی ہے یا میرے ساتھ زیادہ ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے. دین کے جو معاملات ہیں اس میں خوشی کے ساتھ خرچ کیا کرو. وما علیہ الا البلاغ.